پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی دو ایسی زبردست کرامات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ روایت ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے پہلے حضرت شاہ چند چراغ کے پاس حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور دعا فرما دیجئے کہ اللہ رب کریم مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ حضرت شاہ چند چراغ نے فرمایا کہ آپ کی قسمت میں بیٹا نہیں بیٹی ہے۔ وہ عورت پھر بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے بھی بیٹے کے لیے التجا کی۔ آپ نے مراقبہ فرمایا اور مراقبہ کرنے کے بعد اس عورت سے کہا کہ تمہاری قسمت میں بیٹا ہے۔ اس عورت نے عرض کی کہ میں تبھی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ اگر میری قسمت میں بیٹا نہیں تو پھر بھی آپ کی دعا سے میرا کام ہو جائے گا۔ جب اس عورت نے بہت عجز و نیاز کا اظہار کیا تو حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ، اللہ کریم تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ کریم نے اس عورت کو جب لڑکا عنایت فرمایا تو وہ بری امام سرکار کی حاضری کی نیت سے اپنے گھر سے چل پڑی۔ جب راولپنڈی کے قریب پہنچی تو خیال آیا کہ شاہ چند چراغ صاحب کی حاضری بھی دینی چاہیے۔ چنانچہ شاہ چند چراغ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ خداوند کریم نے بری امام کی دعا سے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ شاہ چند چراغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا نہیں بیٹی ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا تو فی الحقیقت بیٹی ہی تھی۔ وہ عورت حیران و پریشان ہو کر حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ بیان کیا تو بری امام سرکار نے فرمایا کہ پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری گود میں لڑکا ہے۔ جب دیکھا تو لڑکا ہی تھا۔ پھر واپسی پر شاہ چند چراغ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ بری امام کی دعا سے لڑکا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ جب دیکھا تو فی الواقعہ وہ لڑکی ہی تھی۔ وہ عورت بہت غمزدہ ہوئی اور پھر خیال آیا کہ بری امام کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کرائی جائے۔ چنانچہ دوبارہ وہ بری امام سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کرنے لگی تو آپ کی دعا سے وہ لڑکی لڑکا بن گئی۔ بعد ازاں بری امام نے اس عورت کو فرمایا کہ جاتے ہوئے شاہ چند چراغ کے پاس اب مت جانا، سیدھی گھر کی طرف چلی جانا۔ چنانچہ اس بڑھیا نے حسب حکم ایسا ہی کیا اور بامراد ہو کر گھر چلی گئی۔ تو معزز ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری ایک بہت حیران کن کرامت کی طرف۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے موضع باغ میں ایک کھیت کسی مزارے کو کاشتکاری کے لیے دے رکھا تھا۔ اس میں ایک مرتبہ اس نے ماش کی فصل کاشت کی۔ جب فصل تیار ہوئی تو مزارے کی نیت میں فطور آ گیا اور وہ ساری فصل اٹھا کر اپنے گھر لے گیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہہ دیا کہ فصل میں کچھ بھی نہیں ہوا، آپ خاموش رہے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ مزارے کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے کھانا کھلاؤ۔ جب مزارہ کھانا لے کر آیا تو اس میں ماش بھی موجود تھی۔ آپ نے کھانا کھانے کے بعد فرمایا کہ یہ اس قدر اچھی ماش کہاں سے لائے ہو؟ مزارے نے جواب دیا کہ کہیں سے ملی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ سامنے والی کوٹھڑی میں جو بوریاں پڑی ہیں ان میں کیا بھرا ہے؟ مزارے نے جواب دیا کہ بس کنکریاں بھری ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے۔ مزارہ آپ کے کشف و کرامات سے تو واقف تھا۔ جب آپ تشریف لے گئے تو وہ کچھ گھبرایا تو اس نے بوری کو کھول کر دیکھا تو اس میں سوائے کنکریوں اور پتھروں کے کچھ نہیں تھا۔ اب اس نے دوسری بوری کھولی، اس میں بھی کنکر اور یہاں تک کہ اس نے اناج کی ساری بوریاں خالی کر دیں اور سب کی سب بوریوں میں کنکر اور پتھر برآمد ہوئے۔ مزارہ جھوٹ بولنے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دھوکہ دینے پر سخت شرمندہ ہوا اور فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جھوٹ اور فریب سے ہمیشہ پرہیز کرنے کی تلقین کی اور معاف فرما دیا۔ جو ماش کنکریاں اور پتھر بنے تھے وہ آج تک موضع باغ کلاں میں بری امام سرکار کے والد شاہ محمود رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب پڑے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، یہ ہوتی ہیں اولیاء اللہ کی کرامات۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بزرگان دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔